اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علاج گاہ واسطہ عالیہ فیضان الاولیاء کی جانب سے فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، ہم آج کا جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے یہ تمام جادوئی اثرات کو ختم کرنے کا عمل ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ ناظرین کرام، اگر کسی کے اوپر ایسا جادو کے اثرات ہیں جو آپ کے ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود وہ ختم نہیں ہو پا رہے، ناظرین کرام اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ آپ نے جو عمل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے کسی صاحب اجازت سے اجازت طلب کرنی ہے، یا روحانی اہل سلاسل جو کہ باشرہ بزرگ ہیں، آپ ان سے اجازت لیں گے اور وہ اجازت عطا فرمائیں گے تو پھر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ نہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے بھی اجازت طلب کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس عمل کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے علاقے کی جو بڑی مسجد ہے، جامع مسجد، اس کی جمعے والے دن جو صفائی کی جاتی ہے، اس کی جو مٹی ہے وہ آپ نے لے لینی ہے اور اس کو لا کے گھر میں رکھ دینا ہے۔ پھر ہفتے والے دن دوسری مسجد سے، اتوار والے دن تیسری مسجد سے، اسی طرح کرتے کرتے آپ نے جمعرات تک الگ الگ مساجد سے مٹی لینی ہے اور جمعے کے دن آپ نے پھر کسی بڑی مسجد سے جا کے وہ مٹی لے کر آنی ہے۔ جب آپ نے یہ 7 مسجدوں کی آپ کے پاس مٹی اکٹھی ہو گئی ہے، آپ نے اس کو چھان لینا ہے۔ چھاننی کے ساتھ اس کو چھاننے کے بعد جو مریض ہے، جس کے اوپر سحر ہے اور اس کا سحر نہیں ختم ہو رہا، آپ نے اس کے پورے جسم پر، چاہے وہ خود ملے یا آپ ملے، پورے جسم پر اس مٹی کو ملنا ہے۔ اچھی طرح سے اس مٹی کو مل لینا ہے اور جو مٹی نیچے گرے گی، کوشش کریں نیچے کو کپڑا وغیرہ بچھا لیں تو تاکہ مٹی جو اس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو وہ ساری مٹی نیچے اکٹھی ہو جائے۔ اس مٹی کو آپ نے لے لینا ہے۔ جب وہ سارے جسم سے مل لے تو پھر اس کے بعد اس مٹی کو کسی تھیلے میں بند کرنا ہے اور بند کر کے کسی دریا میں ڈال دینا ہے۔ نزدیک دریا ہے، اگر کوئی بڑی نہر ہے تو اس جگہ پر آپ نے اس کو ڈال دینا۔ انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو افاقہ واضح محسوس ہوگا اور مریض بھی آپ کو خود بتائے گا کہ میرے جسم میں پہلے والی جو کیفیات یا جادوئی اثرات ہے وہ پہلے کی طرح نہیں رہا۔ ناظرین اکرام، اس عمل کو آپ کم از کم 3 ہفتے سے 5 ہفتے لگاتار کریں گے، انشاءاللہ تعالی مریض جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 2 صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو تکرار میں رکھنا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے۔ وہ اس انداز میں پڑھنا ہے کہ پہلے سورہ فلق پڑھیں گے اور پھر ساتھ ہی سورہ ناس۔ اس طرح کر کے آپ نے 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اور وہ پانی پر دم کر کے آپ نے پانی استعمال کرنا ہے، پانی پینا ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کر کے آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی جس پر جادوئی اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب اس سے پہلے ہماری ایک ویڈیو ہے جو کہ تسبیح کے ذریعے استخارے کے بارے میں ہے۔ آپ پہلے استخارہ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مریض کے ساتھ جادوئی مسئلہ ہے یا میڈیکلی مسئلہ ہے، تو پھر آپ اس عمل کو کریں۔ ناظرین اکرام، اس عمل کی اجازت اگر آپ کو کوئی روحانی اہل سلاسل بزرگ دیں یا ہم سے لیں تو آپ نے سب سے پہلے 313 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو پیش کرنے کے بعد جمیع اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اس کو اصالِ ثواب پیش کرنا ہے۔ پھر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ عمل نور علی نور ہوگا۔ ناظرین اکرام، اگر اس کے علاوہ آپ کسی بھی روحانی مسائل کا شکار ہیں جیسے کہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد وغیرہ، یا اور دیگر مسائل جو جادو اور جنات کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، تو آپ ہم سے روبرو مل کر ہفتہ اور اتوار کے دن آپ ہمارے آستانے پر آ کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ کسی اور ضلع کے اندر ہیں اور آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں یا کسی اور صوبے میں ہیں تو آپ وایا ٹی سی ایس ہم سے اپنے تجویزات منگوا سکتے ہیں اور اپنا علاج مکمل کروا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ اگر آپ کو عمل پسند آیا ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں حاسدین کی حسد سے، شریروں کے شر سے اور شر نفس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔